نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں، اس کائنات میں ہر ایک چیز کو اسباب کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ یعنی آپ کسی بھی کام کو کرنا چاہیں، اس میں کامیابی چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو اسباب اختیار کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ کرے گا کہ وہ چیز آپ کے حق میں بہتر ہے یا نہیں۔ بہتر ہوگا تو وہ چیز آپ کو مل جائے گی، بہتر نہیں تو پھر نہیں ملے گی۔ تو ناظرین و سامعین، اسی طریقے سے اسباب کے طور پر اس ویڈیو میں ایک بہت ہی مجرب عمل بتا رہا ہوں، مجرب وظیفہ بتا رہا ہوں، جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو غنی کر دے گا، تنگ دستی سے، فقر و فاقہ سے نجات عطا فرمائے گا، اور ایسی غنا دے گا جو کبھی بھی کسی کی محتاج نہیں کرے گی، اور آپ کے ذریعے سے ہی مخلوق کی بھلا ہوگی، آپ ہی مخلوق کی خدمت کریں گے، ایسی غنا آپ کو حاصل ہوگی۔ تو اس ویڈیو میں جانیے، حدیث مبارکہ کے الفاظ کے مطابق، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا۔ تو ناظرین و سامعین، آپ کو پورے دن میں صرف 11 مرتبہ اس عمل کو کرنی ہے، وہ ہے سورہ مزمل کا عمل۔ پورا طریقہ جانیے اس ویڈیو میں، اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے تاکہ آپ مکمل طور پر سمجھ سکیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ جو شخص اس سورہ مبارکہ کی مصیبت کی حالت میں تلاوت کرے گا، جو کوئی بھی مصیبت ہو، جو کوئی بھی پریشانی ہو، اس وقت تلاوت کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تمام مصیبتوں کو دور فرمائے گا، پریشانیوں کو ختم کرے گا، اس وقت امیڈیٹلی ختم کرے گا، فوری طور پر ختم کرے گا۔ مصیبت کے وقت کوئی بھی آپ کو مصیبت پہنچے، قرآن کریم نکالے، فوراً اس سورت کی تلاوت کر لے، مصیبتیں اسی وقت ختم ہو جائیں گے۔ اور جو کوئی بھی اس سورت کو تنگی کے وقت، فقر و فاقہ کے وقت تلاوت کرے گا، فقر و فاقہ، تنگ دستی اس سے دور کی جائے گی، اور اس دنیا میں وہ بہت ہی خوش و خرم زندگی گزارے گا، راحت و سکون کی زندگی گزارنے لگے گا۔ اس سورت کو جو کوئی بھی تلاوت کرے۔ تو ناظرین و سامعین، آگے سنیے کہ آگے آپ کو اور بھی کیا کیا فائدے ہوں گے، اور جس مشکل کے لیے بھی تلاوت کی جائے گی تو وہ مشکل آسان ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ جو کوئی بھی اس سورت مبارکہ کی تلاوت کرے، اپنے معمول میں شامل کر لے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سورت کے بدولت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف نصیب کرے گا۔ خواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کو زیارت ہوگی، لیکن آپ نے روزانہ اس سورت کو 1 مرتبہ پڑھ لینی ہے۔ اس عمل سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ خواب میں دیکھ سکیں گے، زیارت کر سکیں گے۔ سورہ مزمل کی روزانہ تلاوت کرنے والے شخص پر دوزخ کی آگ حرام قرار دی جائے گی۔ اگر اس سورہ مبارکہ کو لکھ کر مریض کے گلے میں، بیمار کے گلے میں ڈال دی جائے تو شفا پائے گا۔ اتنی زیادہ اس سورت کی فضیلتیں ہیں، اور اس سے کہیں زیادہ اس سورت کی فضیلت ہے۔ اب جانیے کہ تنگ دستی اور فقر و فاقہ سے مکمل طور پر نجات پانے کے لیے، غنا حاصل کرنے کے لیے آپ کو اس سورت کو کس طریقے سے تلاوت کرنی ہے۔ رزق کی زیادتی کے لیے، رزق میں وسعت کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ اس کی ترکیب یہ ہے کہ 1 چلہ یعنی 40 دن تک ہر روز کوئی وقت متعین کر لے، کوئی وقت متعین کر لے کہ کس وقت آپ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں، متعین کر کے 11 مرتبہ درود شریف پڑھے۔ سب سے پہلے 11 مرتبہ درود شریف پڑھے، پھر 1111 مرتبہ یا مغنی پڑھے، 1111 مرتبہ یا مغنی پڑھے، بعد 11 مرتبہ سورہ مزمل کو پڑھے، اور پھر آخر میں بھی 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لے۔ جو اس عمل کو کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ غیب سے اس کی ہر طرح کی امداد فرمائے گا، غیب کے خزانوں سے اس کو روزی ملے گی۔ اس کو پڑھنے سے روزی فراخ ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ بے حد روزی عطا کرے گا۔ سورہ مزمل کے کل حرف 838 ہے۔ قرآن حدیث کے اصول کے مطابق ایک حرف پر 10 نیکیوں کا وعدہ ہے، لہٰذا ایک دفعہ پڑھنے پر نیکیاں آپ کے 8380 ہو جائیں گے۔
مہینے بھر کی اگر ایک مرتبہ ہی آپ اس سورت کو پڑھتے ہیں تو ایک مہینے میں آپ کو 2,51,400 ہو جائیں گے آپ کی نیکیاں۔ اگر سال بھر کی نیکیوں کو جمع کیا جائے، اگر آپ روزانہ صرف ایک مرتبہ ہی پڑھتے ہیں تو 30,16,800 نیکیاں ہو جائیں گے اگر آپ نے ایک مرتبہ اس سورت کو پڑھ لیا۔ ٹھیک ہے، یہ عمل جو میں آپ کو بتا رہا ہوں 40 دن کے لیے بتا رہا ہوں 11 مرتبہ پڑھنے کی، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ 40 دن جب مکمل ہو جائے تو ایک مرتبہ روزانہ کسی بھی وقت پڑھ لیا کریں، اس سے بہت زیادہ فائدے ہوں گے، آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی۔ تو ناظرین و سامعین، اس عمل کو خود بھی کیجئے، اس ویڈیو کو شیئر کر کے دوسروں کو بھی فائدہ اٹھانے کا موقع دیجئے۔